قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان سے پہلے بھی یہ قربانی کی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی۔ قربانی کا معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتے إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ آدمی جو عمل کرے اور عقیدہ ٹھیک کرے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ان کے لیے ڈبل اجر بھی ہوگا اور یہ اللہ کی جنت کے بالا خانوں میں بھی ہوں گے۔ تو قربانی کا مطلب خالی یہ نہیں کہ چھری پھیرنا اور گلا کاٹنا اور گوشت کھا لینا، بلکہ اس کے پیچھے ایمان اور عمل صالح ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول کرتے وقت اور اس کا نمبر اس کے نمبر لگاتے وقت جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، جانور دل کو خوش کرنے والا ہو اور موٹا ہو، اور جو عیوب بیان کیے جاتے ہیں وہ اس میں نہ ہوں، اور دل بھی خلوص والا ہو، ایمان والا ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ اور پھر یہ نہیں چلے گا کہ عید آوے تو قربانی کر لو اور بعد میں نماز بھی نہ پڑھو، یعنی قربانی تو جو صاحب حیثیت ہے وہ کرتا ہے، نماز تو ہر ایک پر فرض ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے جو کہ اسلام کا رکن ہے، پلر ہے، تو پھر تیری قربانی کس معنی کی؟ اس لیے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اولادیں ان کی قربانی بھی تمہیں میرا قرب نہیں دلا سکتی إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ۔ ایمان اور عمل صالح کی بحث قرآن میں 10 جگہ پر ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ اتنا سمجھ لیں کہ قربانی وہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ پوری انسانیت کی اصلاح مقصود ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے نکلے تھے کہ اللہ نے دمبا دے دیا تھا، تو جب ہم قربانی کریں تو ہمارے دل میں وہ والا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر رب ذوالجلال مانگے تو جان دینے کو بھی تیار ہیں، اولاد دینے کو بھی تیار ہیں، اور مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو قربانی ہے اگر اس نظریے اور اس سوچ اور اس فلسفے اور اس جذبے کے ساتھ کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید والے دن آدم زادہ اتنا افضل عمل کوئی نہیں کرتا جتنا یہ عمل افضل ہے کہ وہ خون گراتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس قبولیت کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ جو جانور ہے یاتی یوم القیامت بقرونہا و شعارہا و اضلافہا، غالباً لفظ ہیں کہ جو چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں، اس کا سینگ پھینک دیتے ہیں، اس کے بال نہیں کھاتے اور اس کی کھریاں نہیں کھاتے، اس کے سمیت یہ جانور قیامت والے دن آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے نیک اعمال میں رکھے گا۔ تو ہمیں اس میں فرمایا کہ دل کی خوشی کے ساتھ کیا کرو، دیکھا دیکھی وہ کر رہا ہے تو میں شریکہ ہے تو میں بھی کروں، نہیں،
اور یہ کہ کراہت کے ساتھ جان چھڑوانے کے لیے، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ جانور جو دل کو خوش کرتا ہو وہ ذبح کریں، تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ البتہ اس بارے میں کچھ روایات کمزور ہیں، ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، تو اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، آپ کے صحابہ نے بھی کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، تو فرمانے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی، بات ختم ہوئی۔ پھر پوچھتا ہے، پھر وہی جواب دیتے ہیں، پھر پوچھتا ہے، تو فرمایا تیری عقل ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی، تو بس اگلی بات پوچھنے بنتا ہی نہیں ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے۔ یہ سوالات بعد کے ہیں، جب ہمیں محبت ہے ان سے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔